کیا کبھی اپنے سوچا ہے وہ دن کیسا تھا جب آسمان سے رحمت نہیں فیصلہ برس رہا تھا، جب زمین نے اپنے سینے کھول دیے اور پانی انسان کے غرور پر غالب آ گیا؟ ایک نبی، ایک کشتی اور پوری انسانیت کا امتحان یہ کہانی ہے حضرت نو کی۔ یہ صرف سیلاب کی کہانی نہیں، یہ ایمان اور انکار کے انجام کی داستان ہے۔ حضرت نو کا واقعہ اسلامی تاریخ کے سب سے عظیم اور سبق آموز واقعات میں سے ایک ہے۔ یہ واقعہ ہمیں قرآن مجید میں بار بار یاد دلایا گیا کیونکہ یہ صرف ایک قوم کی تباہی نہیں تھی۔ نو کی قوم لمبے قد، مضبوط جسم، دنیا کی طاقت پر نازا، مگر دل اندھیرے میں ڈوبے ہوئے۔ بت پرستی عام تھی، اویدس، آوا، غوث، یوک اور نصر۔ یہ صرف بت نہیں تھے، یہ انسان کے نفس کے بنائے ہوئے خدا تھے۔ اللہ نے نو کو بھیجا، پیغام واضح تھا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ نو نے دن رات دعوت دی، کھلے عام بھی چھپ کر بھی، نرمی سے بھی، خبردار کر کے بھی۔ صدیاں گزرتی گئیں، 950 سال، لیکن ایمان لانے والے چند ہی تھے۔ اکثر لوگ مذاق اڑاتے کہتے، یہ تو ہماری طرح ایک انسان ہے۔ نو کا دل دکھتا تھا مگر دعوت رکی نہیں۔ ایک دن نو نے اللہ کے حضور عرض کی، اے میرے رب، یہ قوم ماننے والی نہیں۔ یہ شکایت نہیں تھی، یہ ایک نبی کی فریاد تھی۔ اللہ کا جواب آیا، فیصلہ ہو چکا تھا، اب عذاب کا وقت قریب تھا۔ نو کو حکم ملا، ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ۔ کشتی خشک زمین پر، پہاڑوں سے دور۔ قوم نے مذاق اڑایا، ہنسی کے قہقہے لگائے۔ نو خاموشی سے لکڑی کاٹتے رہے، ہر کیل، ہر تختہ اللہ کے حکم کے مطابق لگتا گیا۔ یہ صرف کشتی نہیں تھی، یہ ایمان کی علامت تھی، یہ نجات کا واحد راستہ تھا۔ وقت گزرتا گیا، آسمان پر بادل جمع ہونے لگے، لیکن قوم غافل رہی۔ نو کو آخری نشان بتایا گیا، جب تنور سے پانی ابلے تو سمجھ لینا وقت آ گیا ہے۔ وہ لمحہ آیا، زمین نے پانی الفاگلنا شروع کیا، آسمان سے موسلا دھار بارش برسنے لگی۔ نو نے ایمان والوں کو بلایا، ہر جانور کا ایک جوڑا، سب کشتی میں سوار ہوئے۔ دروازہ بند ہوا، فیصلہ نافذ ہو چکا تھا۔ پانی بڑھتا گیا، ہر چیز ڈوبنے لگی، پہاڑ، میدان، بستیاں، سب پانی کے نیچے۔ ایک دل دہلا دینے والا منظر، نو کا بیٹا پہاڑ کی طرف بھاگتا ہوا۔ نو نے پکارا، بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں میں شامل نہ ہو۔ جواب آیا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ نو نے کہا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ پانی درمیان میں حائل ہو گیا، بیٹا ڈوب گیا۔ یہ لمحہ ثابت کرتا ہے، نسب نہیں، ایمان نجات دیتا ہے۔ پانی ہر شے پر غالب آ چکا تھا، کشتی لہروں کے درمیان پہاڑوں کی طرح الفاٹتی گرتی۔ اللہ کا حکم گونجا، اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان رک جا۔ پانی اترنے لگا، کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ خاموشی چھا گئی، ایک نئی دنیا، ایک نئی شروعات۔ نو نے سجدہ کیا، یہ شکر کا سجدہ تھا، یہ صبر کے بعد نصرت کا لمحہ تھا۔